ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے دی اکانومسٹ کے اس طویل تجزیے اور طویل مضمون کی، جس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ اس طرح بات کی گئی ہے کہ جیسے وہ ایک بالی ووڈ کا یا ہالی ووڈ کا ایک تھرلر لگتا ہے، ایکشن، سسپینس، اس میں مسٹک سا وہ کلر بھی ہے، اور اس میں رومانس بھی ہے، سکینڈل بھی ہے، اور کیا کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے سارا ایک فلمی انداز میں جس طرح وہ پورے مضمون کو چلایا گیا ہے۔ میں ایک ایز جرنلسٹ میں نے اس 28 پیج لانگ ریڈ کو پڑھا، جس کا وہ ٹائم انہوں نے لکھا ہوا تھا 27 منٹ ریڈ، لیکن اوورال فار دا سیکنڈ لینگویج ریڈر تو ہمارے لیے ذرا زیادہ ہی ٹائم لگا، 40 یا 45 منٹس میں نے اس کو کمپلیٹ کیا، اور میری کوشش ہوگی کہ اس کے بارے میں جو میرے تجزیات ہیں وہ ہم 5 یا 6 منٹ میں وہ پورا کر لیں۔ تو یہ ذاتی زندگی پہ اور اس میں جو جتنی چیزیں، جتنے جرنلسٹک ایتھکس وائلیٹ ہوئے ہیں، اس میں اگر ہم اس کا صرف اس کی ٹون اور لینگویج پہ ہی بات کر لیں تو یہ شروع سے ہی اس میں سینسیشنلزم آپ کو بہت نظر آتی ہے، شروع سے لے کر آخری اس تک۔ یہ ایک پولیٹیکل کپل کے بارے میں سٹوری ہے، لیکن اس کو ایک بالکل ڈرامیٹک اور فلمی انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کا ٹائٹل ذرا دیکھیں، ٹائٹل کیا ہے جی؟ صوفیزم، کرکٹر اینڈ سپائی۔ اب یہ جب آپ ٹائٹل میں اس طرح کے لفظ لگا رہے ہیں اور وہ ہیں عمران خان اور بشریٰ بی بی کے بارے میں، تو یہ سیدھی سی بات ہے کہ اس میں سیاسی تجزیہ کم اور ذاتی حملے زیادہ شامل کیے گئے ہیں۔ دوسرا جو اس آرٹیکل میں نظر آتا ہے وہ پاکستان کی سیاست کا ایک خاصہ ہے کہ جی آپ خواتین کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو اس آرٹیکل میں بھی بشریٰ بی بی کو خاص کر نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں بنایا گیا، یہ ہماری سیاست میں ہم نے دیکھا ہے کہ نصرت بھٹو کو نشانہ بنایا گیا ایسے گندے الزامات اور گھٹیا ترین کے اس نشانے سے۔ اب یہاں پہ بشریٰ بی بی کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو اس رپورٹ میں جو ورڈز بہت فریکوینٹلی استعمال ہو رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ میجک، عملیات، خواب، چلے، یہ لفظ بار بار استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ کہاں سے لیے گئے ہیں؟ کیا ان کے کوئی فوٹیج ہے یا کوئی وہ ان کی پکچر ہے یا کوئی باقاعدہ پروف ہے؟ نہیں، یہ چیزیں لی گئی ہیں جی وہ جو سابق ان کے جو ملازمین تھے، خاص کر وہ جو ناراض ملازمین ہیں جن کو یا ناراض کر لیا گیا یا جن سے کنفیشن اس طرح کی سٹیٹمنٹ لینا ایزی ہے، یا پھر سیاسی مخالفین سے جیسے جہانگیر ترین صاحب، فیصل واڈا۔ اب کم از کم جب ان کے یہ سٹیٹمنٹ چلا رہے تھے تو ساتھ ایک ڈسکلیمر بھی چلا دیتے کہ بھئی فیصل واڈا کون ہے یا جہانگیر ترین کا پاکستان کی سیاست میں کیا کردار ہے یا ان کے مالی معاملات کس قسم کے ہیں۔ جو ایک بات اس سٹوری میں نظر آتی ہے اور وہ ایک کسی پاکستانی ڈائجسٹ کی سٹوری لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی پروف نہیں ہے، جسٹ سٹوریز ہیں یا ہیئر سے کام لیا گیا ہے کہ ایک عورت کو سیاسی طور پر کمزور کرنے کے لیے پرانے فرسودہ اور عورت دشمن رویے استعمال کیے گئے ہیں۔ پھر کلچرل سینسٹیوٹی کو خاطر میں لائے بغیر صوفیزم یا جو عملیات وغیرہ ہیں جو کہ ہمارے اس کلچر کا حصہ ہیں۔ میں یہاں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ پورے پاکستان میں جو لوگ بھی جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے، ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنے گھروں میں بچپن میں اس طرح کے ٹونوں کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو کہ جب مرچیں جلائی جاتی ہیں، دیسی گھا کا وہ کیا جاتا ہے یا کچھ اور اس طرح کے عملیات۔ یہ ایک رسم تو آج تک موجود ہے کہ وہ جو آپ کے بازو پہ امام ضامن باندھا جاتا ہے، گلے میں ہم تعویذ وہ کرتے ہیں۔ باہر میری گاڑی کھڑی ہے، اس میں دیکھیں تو یہ سامنے کتنی چیزیں، وہ آیت الکرسی ادھر لگی ہوئی ہے اور بہت سارے اس طرح کے ہم چیزوں کا وہ سہارا لیتے ہیں۔
تو یہ اگر اس گھر میں ہو رہا تھا بنی گالا میں، تو اس کے اوپر اتنا بڑا سینسیشنل قسم کا پیس بنانے سے کیا مقاصد حاصل ہوئے ہیں اس کی دی اکانومسٹ کے اس پیس کو؟ پھر آگے ہم جا کے دیکھتے ہیں جناب کہ عمران خان کی ذاتی زندگی کو ایک ایز ٹول استعمال کیا گیا ہے۔ یہ جیسے پیچھے ریحام خان کی جو بک تھی اسی طرح کا ایک یہ آرٹیکل لگتا ہے کہ جس میں وہ عمران خان جو کہ اس وقت قید میں ہے، ان کی پچھلی شادیاں، پھر ان کے گھر کے جھگڑے، پھر ان کی جو پرائیویٹ گفتگو ہے، ان سب کو غیر ضروری طور پر اچھالا گیا ہے۔ لانگ سٹوری شارٹ، ان کی پاپولیرٹی جو کہ 2013 سے اس ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں اور مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، اس کو کسی میجک یا انفلوئنس کا نتیجہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر جو سیاسی فیصلے ہیں ان کو بھی ایک قسم کا کوئی ڈومیسٹک یا مسٹک یا اسپریچول کلر دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ جناب یہ جرنلزم ہو رہی ہے دی اکانومسٹ کی، اور آپ کو جگہ جگہ اس پورے آرٹیکل میں کیا نظر آتے ہیں؟ وداؤٹ ویریفیکیشن اس میں جو کلیم کیے گئے ہیں، اور انونیمس سورسز کا بہت استعمال کیا گیا ہے۔ پھر ایک ہم دیکھتے ہیں کہ کریکٹر اسیسینیشن ہے اس عورت کی کہ جو اس وقت قید میں ہے، جو اس کو ڈینائی بھی نہیں کر سکتی۔ ایک پرسنل لائف ہوتی ہے، پرائیویسی ہوتی ہے، اس کی کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے، بیڈ روم کے گھس کر اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کی جو کلچر ہے، ثقافت ہے، اور یا ادھر کی جو مذہبی روایات ہیں ان کے ساتھ ایک طرح کا ایک غیر سنجیدہ رویہ نظر آتا ہے۔ پھر ایک فریق کی بار بار بات ہو رہی ہے۔ کہیں سے ہم نے دیکھا اس پورے آرٹیکل میں یا کسی کو نظر آیا ہو کہ جی کسی چیز کو وہ اس کے لیے کیا نام ہے دوسری سائڈ کا کوئی ورژن لیا گیا ہو، یا کسی کو اس کا آپ ایک اس میں جو نام مینشن ہوئے اس کی لسٹ دیکھیں تو زیادہ اس میں سارے جو ہیں وہ پی ٹی آئی مخالف یا عمران خان اور بشرا مخالف لوگوں کے بیانات ہیں یا ان پہ انحصار کیا گیا ہے۔ اور پھر اس رپورٹ میں جو ہے نا پاکستان کا جو سیاسی کرائسس ہے اس کو بڑے نا سازشی انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں پولیٹکس، اسٹیبلشمنٹ اور پاپولیرٹی، پبلک سپورٹ، ان کو ایک ذاتی رشتوں کی کہانی بنا دیا گیا ہے، اور ان کو پھر ذاتی رشتوں سے ہوتے ہوئے بیڈ روم تک لے جایا جاتا ہے۔ اب جب دی اکانومسٹ جیسے جرنل میں اس طرح کے باتیں چھپیں گی پاکستان کے بارے میں، تو عمران خان کی مقبولیت پہ تو شاید کوئی اتنا اثر نہ ہو، لیکن اوورآل پاکستان کی ساکھ متاثر ہوگی۔ اور یہ دکھایا جاتا ہے کہ جی پاکستان ایک بہت ہی سپرسٹیشس اور غار کے دور میں رہنے والا ملک ہے، اور جیسے کہ لوگوں میں کوئی پروگریسو یا لبرل اور فارورڈ لوکنگ تھاٹس نہیں ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی پاکستان سفر کرے گا۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی عمران خان مخالف کیمپس پہ بہت تالیاں بجا رہے ہیں، لیکن اس کا جو اینڈ سفرر ہے وہ پاکستان ہے۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ اس طرح کی صحافت کا مقصد عوام کو سچ بتانا ہے، یا بشرا بی بی کو ٹارگٹ کرنا اور عمران خان کا جو سیاسی کردار ہے اس کو سپائل کرنا؟ اور کیا یہ ویسٹ جو ہے وہ پاکستان کے معاملات کو ہمیشہ اسی طرح ہی دیکھے گا؟ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔